حضرت سلمان فارسی جو ایران کے رہنے والے تھے اور تلاش حق میں سرگرداں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے 5 روز بعد مدینہ تشریف لائے اور اسلام قبول کیا۔ ان کا مجوسی نام مابے تھا۔ وہ ایران کے ایک موضع جے کے رہنے والے تھے۔ بچپن ہی سے مذہب کی طرف جھکاؤ تھا۔ آخر آتش کدا کے خادم خاص بن گئے۔ آگ کو ذرا سی دیر کے لیے بھی بجھنے نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کے نصیب میں ہدایت لکھ دیتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور ہدایت کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جو راہ حق کے متلاشی ہوں اور تعصب اور تنگ نظری سے پاک ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کا باپ پیشہ کے اعتبار سے کاشتکار تھا اور مذہباً آتش پرست تھا۔ ان کے باپ نے ایک مرتبہ ان کو اپنی زرعی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا۔ راستہ میں عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی۔ یہ اس کے اندر چلے گئے اور ان کے طریقہ عبادت کو دیکھ کر متاثر ہوئے۔ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی شام تک وہیں رہے۔ واپس آ کر باپ کو پورا حال سنایا اور کہا کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے تردید کی اور بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ اصرار کرتے رہے کہ آتش پرستی سے عیسائیوں کا دین کہیں بہتر ہے۔ جب باپ کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ آباء و اجداد کا دین چھوڑ دے گا تو اس نے ان کو گھر میں قید کر دیا۔ اسی طرح حضرت سلمان گھر سے فرار ہو کر ایک قافلہ کے ساتھ وہاں چلے گئے جو عیسائیوں کے دین کا مرکز تھا۔ وہ عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا کے پاس رہنے لگے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں یہ شخص بددیانت اور دنیا پرست نکلا۔ لوگوں کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دلاتا اور جو اموال صدقہ کی مد میں آتے وہ خود رکھ لیتا اور مسکینوں کو کچھ نہ دیتا۔ اس کی موت کے بعد حضرت سلمان نے اس کے ماننے والوں کو اس کی حقیقت بتائی اور اس کے گھر میں رکھے ہوئے سونے چاندی سے بھرے ہوئے 7 مٹکے دکھائے تو وہ لوگ بڑے برہم ہوئے اور ان کے دل سے اس پادری کی وہ وقعت نکل گئی۔ انہوں نے اس کو دفن بھی نہ کیا بلکہ اس کی لاش کو سولی پر چڑھا دیا اور پتھر مار مار کر چور کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا پادری اس منصب پر فائز ہوا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں یہ دوسرا شخص اس پہلے شخص سے بہت افضل تھا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی اور ایک عرصہ تک اس کے ساتھ گرجا میں رہا۔ موت کے وقت اس نے وصیت کی کہ اب تم فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اس کے سوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا کوئی اور میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ شخص موصل میں رہتا تھا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں تلاش کرتا ہوا اس تک جا پہنچا۔ یہ شخص بھی عابد و زاہد تھا اور میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ جب اس شخص کی وفات کا وقت آیا تو اس نے کسی اور کا پتہ دیا جو شہر نصیبین میں رہتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس کے پاس رہتے رہے۔ پھر اس کی بھی موت آ گئی اور وہ شہر اموریہ کے کسی عابد کا پتہ بتا گیا۔ حضرت سلمان فارسی اس کے پاس رہنے لگے اور کمانے کا مشغلہ بھی اختیار کر لیا اور کچھ مال بھی جمع ہو گیا۔ جب اس اموریہ والے پادری کو موت نے آ گھیرا تو حضرت سلمان فارسی نے اس سے دریافت کیا اب بتائیے میں آپ کے بعد کہاں جاؤں؟ اس پر اس نے جواب دیا بیٹا اب تو میرے علم میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر پوری طرح قائم ہو۔ اب تم اللہ کے آخری نبی کی آمد کا انتظار کرو۔ ان کے تشریف لانے کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ وہ عرب میں تشریف لائیں گے اور ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت کریں گے جس کے دونوں طرف کنکریلی زمین ہوگی اور اس شہر میں کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ ان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ ہدیہ قبول فرمائیں گے اور صدقہ نہ کھائیں گے، اور ان کی نبوت کی ایک علامت یہ ہوگی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، لہٰذا تم عرب چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر اس پادری نے آخرت کا راستہ لیا اور حضرت سلمان فارسی عرب پہنچنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ عرب کے کچھ لوگ تجارت کے لیے اموریہ پہنچ گئے۔ حضرت سلمان فارسی نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو، میں تمہیں معاوضہ کے طور پر یہ بکریاں اور گائیں دوں گا۔ وہ لوگ انہیں ساتھ لے چلے اور وادی القرعہ پہنچ کر انہوں نے دھوکہ کیا اور حضرت سلمان کو اپنا غلام ظاہر کر کے فروخت کر ڈالا۔ خریدنے والے شخص نے مدینہ کے ایک یہودی کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا جو قبیلہ بنو قریظہ کا فرد تھا۔ وہ انہیں مدینہ لے گیا۔
حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مدینہ کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہی وہ شہر ہے جہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں ایک ایک دن گن رہے تھے کہ وہ مبارک گھڑی آ پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی حاضر ہوئے اور پادری کی بتائی ہوئی تمام علامات دیکھ لیں۔ جب مہر نبوت دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تو آپ نے اپنی چادر مبارک اٹھا دی۔ حضرت سلمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ لی اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام تو قبول کر لیا لیکن یہودی کی غلامی سے آزادی کا مسئلہ تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری آزادی کے لیے یہ شرط ہے کہ تم 300 کھجوروں کے پودے لگا دو۔ جب وہ تمام درخت پھل دے دیں اور تم 40 اوقیہ یعنی تقریباً 7.25 سیر سونا ادا کر دو تو تمہیں غلامی سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باغ میں جا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے 300 پودے لگا دیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انڈے کے برابر کہیں سے سونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بلا کر فرمایا، یہ لے جاؤ اور تمہارے ذمہ جو سونا واجب الادا ہے وہ ادا کر دو۔ حضرت سلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے تھوڑے سے سونے میں 40 اوقیہ کا وزن کیسے پورا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی سے سبق دوش فرمائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب اس یہودی نے سونے کی اس ڈیلی کو تولا تو پورا وزن نکلا اور ان کو آزادی مل گئی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگا اور غزوہ خندق میں بھی شامل ہوا۔